الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم اپنے آقا و مولا جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ مبارکباد کے لائق، تحسین کے لائق وہ حضرات ہیں جو آج ایک ہفتہ گزر گیا ربیع الاول شریف کو اور دن میں 5 مرتبہ تقاریر ہوں، تب بھی بڑے ذوق اور شوق سے ہر وقت ہر محفل میں نظر آنے والے وہ چہرے جن کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کی روح کی خوراک بن چکی ہے کہ انہوں نے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر سننا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر سننا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر سننا ہے۔ اس کی یاد ذرا بیس کھول دو۔ اب یہ 5ویں تقریر ہے، آج کے دن کی تھوڑی تھکاوٹ بھی ہے تو اس کو ذرا کھول دیں، چھیڑنا نہیں ہے پھر جب کھولیں۔ عزیزان محترم، مبارکباد کے لائق وہ لوگ ہیں جو پورا مہینہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ فلسفہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کسی رشتہ دار کی محفل میں نہیں جانا، ہم نے مدینے کے تاجدار کی محفل میں جانا۔ اپنے دل کو مزکا، مصفا اور مجلہ بنانے کے لیے ہم وقت یہ تیار رہتے ہیں۔ آج پہلے تقریر تھی تو یہ چہرے نظر آئے، جمعہ کا خطاب تھا تو یہ چہرے نظر آئے، درس تصوف میں سوالات کے جوابات دیے گئے تو یہ چہرے نظر آئے، عصر کی نماز کے بعد ہمارے بھائی سلیم کے گھر پروگرام تھا تو یہ چہرے نظر آئے۔ اب یہ پھر چہرے اسی طرح چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ باطل کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ذکر رسول ہم عاشقوں کے روح کی خوراک بھی ہے اور چہرے کی تازگی بھی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں
اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے، سورہ جمعہ ہے، جمعہ شریف کے اندر یہ آیات بینات ہیں۔ پہلا 5 منٹ جو ہے نا آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ اس پر غور کرتے رہیں گے پھر آنکھیں بند کر کے دل کی تختی کو دیکھیں گے تو حسن مصطفیٰ جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے اس رسول کو مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں میں۔ اب یہ مبعوث ہو گئے، تشریف لا چکے، اب اللہ فرما رہے میرے محبوب نے کرنا کیا ہے۔ بھائی منصب رسالت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تم ان پڑھوں کے اندر پڑھا لکھا رسول بھیجا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں امی اگر محبوب کے لیے آ جائے تو اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہوگا۔ میں پہلے کئی بار بیان کر چکا، لفظ امی کا معنی بیان کرنے والے 3 گروہ ہیں، جہلاء کا گروہ، علماء کا گروہ، صوفیہ اور ازکیاء کا گروہ۔ جہلاء کہتے ہیں کہ امی کا معنی نبی کے لیے ہو تو معاذ اللہ ان پڑھ ہے، اور علماء کہتے ہیں نہیں، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ امی کا معنی ہے ایسا علم پڑھنے والا جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، جس کو خود رحمان نے پڑھایا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، جس کو رحمان خود پڑھائے اس ذات کو امی کہتے ہیں۔ اور تیسرا صوفیاء کا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں ام کا معنی ہے جڑ، ام کا معنی ہے اصل، ام کا معنی ہے روح، ام کا معنی ہے ماں۔ عربی میں ماں کو جب پکارتے کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں۔ کہا میرے آقا امی اس لیے بھی ہیں کہ اگر بچے کو کہیں سے سزا ملے ماں کے سامنے ماں برداشت نہیں کر پاتی، کبھی اپنے دوپٹے کے آنچل میں دائیں طرف بیٹے کو چھپاتی ہے، کبھی بائیں طرف چھپاتی ہے، فرمائے میرے مصطفیٰ کریم امی اس لیے بھی ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جلال کے ساتھ ہوگا اور سزا کا حکم ملے گا تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت اپنی کملی میں گنہگار امتی کو کبھی اس طرف چھپائیں گے کبھی اس طرف چھپائیں گے، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے ان ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، اور رسول کا کام کیا ہے؟ رسولا منہم، رسول بھیجا کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، یہ ان پر آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ اب پاک کرنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں ہے، پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمانے والا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، اب میرا نبی تشریف لے آیا، میرے محبوب کی جلوہ گری ہو چکی، میرے محبوب کی آمد ہو چکی، اب میرا محبوب وہ ہے جو تمہیں پاک کرے گا، تمہیں جناب والا مزکہ مصوّب مجلہ کرے گا، تمہارے دل کو صاف کرے گا، اور میرا نبی وہ ہے جو تمہیں قرآن پاک کی تلاوت سکھائے گا، میرا نبی وہ ہے جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ جب تک میرا نبی نہیں تھا اس وقت تم پاک بھی نہیں تھے، اب پاک کرنے والا نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، اور خود نہیں ہوا، اس رب نے بھیجا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میرے محبوب جو ہے آیات تلاوت کرتے ہیں، میرے نبی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کوئی کہے یار یہ کوئی علم ہے تصوف، یہ جو پاک کرنے والا علم ہے اسی کو تو تصوف کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نگاہ ناز سے
طیب کرتے ہیں، طاہر کرتے ہیں، دلوں کو مزکا کرتے ہیں، مصفا بناتے ہیں، مجلہ بناتے ہیں۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، سورہ جمعہ اس بات کی گواہ ہے، بھیجنے والا رب العالمین ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ وہ بھیجنے والا، یہ مصطفیٰ آنے والے، وہ کریم کرم کرنے والا، محبوب اللہ کی عطا سے تقسیم کرنے والے، اللہ عطا کرنے والا، محبوب بانٹنے والے۔ اور جب کیا بانٹتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے پاک کرتے ہیں، اور پاک محبوب پہلے کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں دیتے ہیں۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ آپ دودھ کو نور سمجھتے ہیں، اور نور کو کسی گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا، پہلے اس دودھ کو برتن میں ڈالنے کے لیے برتن کو صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا سینہ مدینہ تب بنتا ہے جب نگاہ ناز مصطفیٰ سے سینہ پاک ہوتا ہے، پھر مدینہ بنتا ہے۔ پھر قرآن و حکمت کی تعلیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک نکتہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، نہیں آیا تو ڈال لیجئے۔ کوئی یہ کہے یارو بات یہ ہے، ہم نے مان لیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں، طیب کرتے ہیں، طاہر کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، بالکل مان لیا، یہ تو صحابہ کے لیے تھا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں بھی پاک کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں بھی پاک کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے پاک تو کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ پاک کرتے ہیں تو پھر پاک تو وہی کر سکتا ہے جو پاک ہونے والا ہے، وہ زندہ ہو، تو پاک کرنے والا بھی زندہ ہو نا۔ کیونکہ جس برتن کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے تو برتن خود نہیں پاک ہوتا جب تک اس کو کوئی پاک کرنے والا نہ ہو۔ تو پاک تب ہوگا جب وہ ان ہاتھوں میں جائے گا جس میں وہ پاک ہونا چاہتے ہیں برتن۔ تو اب جو محبوب کو زندہ مانے گا، حیات النبی کا قائل ہوگا، بعد از وصال اس بات کو مانے گا میرے مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں زندہ و جاوید جلوہ گر ہیں، اور اپنی نگاہ ناز سے ایک ایک امتی کو پاک فرما رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یار یہ خطابت کے زور پہ شاید ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سوال اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں بھی آیا تھا کہ محبوب علیہ السلام جب آپ ظاہری طور پہ جلوہ گر ہیں، صحابہ سامنے موجود رہتے ہیں، محبوب اپنی نگاہ سے پاک بھی کرتے ہیں، طیب بھی کرتے ہیں، طاہر بھی کرتے ہیں، اور پھر قلب کو، اذہان کو مزکا، مصفا اور مجلہ بھی کرتے ہیں، تو اب جو بعد میں آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ اب ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ آخری امتی جو ملا ہی نہیں۔ ملحق الحاق ملنے کو کہتے ہیں نا، کہتے جی فلاں مدرسے کا الحاق فلاں جگہ سے ہے، تنظیم سے، یعنی یہ جو مدرسہ ہے تنظیم سے ملحق ہے، اس کا الحاق ہے، یہ ملا ہوا ہے۔ تو کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ آخری وہ امتی جو آخر میں آیا، جو محبوب علیہ السلام سے ظاہری طور پر ملا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم اس کو بھی پاک کرتے۔ پاک تو تبھی کریں گے نا جب زندہ ہوں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ جو آخری آئے گا، محبوب ان کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوا وہ کیسے پاک کرنے والے؟ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے جو عزت دینے والا ہے، وہی تو حکمت والا ہے، اس نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں اس امتی کو۔ آپ تبیان القرآن اٹھائیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تو یہی سورہ جمعہ شریف اٹھائیں، انہی دو آیات کو سامنے رکھیں تو نیچے اس آیت کے علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، تفسیر بیان کی اور متعدد کتب کے حوالہ جات دیے۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو طیب بھی کرتے ہیں، طاہر بھی کرتے ہیں، مزکا بھی کرتے ہیں، مصفا بھی کرتے ہیں، مجلہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ان کو پوری کی پوری بخاری شریف پڑھائی ہے، جن میں حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وصال پوری بخاری شریف پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے قیامت تک اب جو بھی پاک ہوگا وہ مصطفیٰ پاک کریں گے، اور پاک وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کو زندہ مانے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں چاند گرہن کی، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، محبوب چاند گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی رسول پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کریں، نماز پڑھاتے پڑھاتے دوران نماز 2 قدم آپ آگے تشریف لے گئے اور اپنا ید اللہ والا ہاتھ ایسے اوپر کیا، پھر نیچے کر لیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب طریقہ تھا، نماز کا طریقہ بدل گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی ابھی میں نے دیکھا جنت میرے سامنے اور جنت میں انگور کا گچھا لگا ہوا ہے، اور میں نے سوچا کہ ایک مٹھی تمہارے لیے لے لوں کیونکہ یہ جنت کی نعمت تھی، قیامت تک ختم نہ ہوگی، تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ جب تم لوگ جنت میں جاؤ گے وہاں جا کے جنت کے پھل خود ہی کھا لینا۔ اب یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر اتنی ہے، 3-4 جو ہے علماء نے محدثین نے، علامہ بدر الدین عینی، امام مقدسی، امام زرقانی، امام قسطلانی، ان لوگوں نے تھوڑی تھوڑی شروحات بیان کی ہیں، اگر آپ ذوق سے سنیں گے تو بڑا دل کے عقدے کھلیں گے، محبت رسول میں اضافہ ہوگا، دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوگا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، پہلا سوال محدثین نے یہ کیا کہ یارو یہ بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کھڑے مدینے میں ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہیں، اور آپ فرماتے جنت میں میری نگاہ چلی گئی، جنت میں میرا ہاتھ چلا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے آپ جنت میں تشریف لے گئے یا جنت آپ کے قدموں میں آ گئی؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، محبوب نے فرمایا ایک مٹھی بھر لوں قیامت تک کے لیے کافی ہے، محبوب آپ کی ایک مٹھی کائنات کا رزق بنتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ محبوب کا ہاتھ جنت میں چلا گیا، اور قرآن کہتا ہے جنت یہاں نہیں ہے، جنت تو سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، 7ویں آسمان سے اوپر ہے، محبوب آپ کھڑے مصلی پہ ہیں، ہاتھ جنت میں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے، محبوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی عبادت ایسے کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم درجہ یہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی جمال جہاں آرا میں غوطہ ہو، اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، دیدار کر رہا ہو، اس مقام پر ہو، اور پھر وہ مقام احسان کے اعلیٰ درجے پر ہوں اور ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے اعلیٰ درجے پر ہوں، اور پھر امت کا خیال آئے امت کے لیے کچھ لے لوں۔ محبوب کھڑے رب کے سامنے ہیں، مقام احسان پر ہیں، امت کے لیے کچھ لے لوں، امت کے لیے کچھ لے لوں۔ اب یہ 4 سوال محدثین نے قائم کیے، اجازت ہو تو جواب دے دو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ محبوب جنت میں چلے گئے یا جنت محبوب کے قدموں میں آ گئی، تو سنیے جنت وہاں بنتی ہے جہاں مصطفیٰ کے قدمین شریفین لگتے ہیں۔ اب میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے آتے ہیں، جہاں ممبر ہے نماز پڑھاتے ہیں، پھر تشریف لے جاتے ہیں، 5 مرتبہ کم از کم آتے ہوئے بھی زمین کو قدمین مصطفیٰ کو چومنے کا موقع ملتا ہے، پھر جاتے ہوئے بھی زمین کو قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے کا موقع ملتا ہے۔ محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یارو یہ جنت کیوں کہا؟ فرمایا جنت کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہو، خدا میزبان ہو، دوسرا یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جب بندہ وہاں چلا جائے پھر زندگی ہی زندگی ہو، موت نہ ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یا رسول اللہ یہ باغ کیوں ہے جنت کا؟ فرمایا پڑھا نہیں ہے تم نے جنت میں موت نہیں ہے، تو ہم نے اپنے گھر کو جنت تمہیں بتا دیا ہے کہ جنت میں موت نہیں ہے، جب بھی میرے روزے پہ آیا کرو تو یہ کہہ کے آیا کرو ہم اپنے زندہ نبی کے پاس حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت میرے امام وہ ہیں جو ایک ایک حدیث پہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ شعر لکھتے ہیں جس کی تائید یا قرآن کرتا ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان کرتا ہے۔
اچھا پھر قبر کے اندر جب مومن چلا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یعنی میرے محبوب کا فرمان ہے یا قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تو جہنم کا گڑھا اس کے لیے ہے جہاں قدمین مصطفیٰ نہیں آئے، اور جنت کا باغ اس کے لیے جہاں میرے آقا قدمین سمیت جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، تو پتہ چلا جہاں محبوب ہوتے ہیں وہیں جنت ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے میں نہیں مانتا کہ جہاں محبوب ہوں گے وہاں قدموں کے نیچے جنت کیسے ہے گی؟ عجیب بات ہے، اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے، جن کے صدقے ماں کو عزت ملی ہے، اس نبی کے قدموں کے نیچے جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسئلہ حل ہو گیا، جہاں محبوب ہوں گے وہاں جنت ہوگی، جہاں جنت ہوگی وہیں محبوب ہوں گے۔ جیسے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں، ایک مرید کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں حضور ایک بات تو بتائیں، کائنات کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ فرمایا جنت ہے۔ فرمانے لگے تو آپ تو ہر وقت کہتے ہیں کہ مدینے جائیں مدینے جائیں مدینے جائیں، نہیں کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں مدینہ۔ تو کہنے لگے تو پھر آپ جنت کا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ہم جنت کو اس لیے مانگتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے یہ مدینے والا بھی جنت میں ہی ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، دوسرا سوال یہ تھا کہ محبوب آپ کی ایک مٹھی کائنات کا رزق، فرمایا بات یہ ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، علماء توجہ کریں گے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، انما حشر کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ اور تو کوئی ہے نہیں تقسیم کرنے والا، محبوب صرف آپ ہی ہیں۔ یعنی اگر کوئی جج کوئی خیرات کرے اور وکیل کو کہہ دے بھائی دیکھ میں نے پکائی ہے تم نے تقسیم کرنی ہے، یا قاری صاحب جناب والا دیکھ پکوائیں ڈیوٹی کسی کی لگا دے بھائی تم نے تقسیم کرنی ہے، بندہ پہنچے قاری صاحب چاولیں دا حصہ دے ہو، اکثر یار پکائی میں ہے تقسیم دی ڈیوٹی فلاں میرے بھائی دے اتھا میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں میرے آقا حدیث قدسی فرماتے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، اور اب جو بھی ملے گا مومن کو در مصطفیٰ سے ملے گا، کیونکہ انما حشر کے لیے ہے۔ اور علماء کے لیے یہاں پہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی جہاں پہ ہوتا ہے کہ کیا ملتا ہے، کس وقت ملتا ہے، کس پیمانے کا ملتا ہے، یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، خصوص کے لیے نہیں۔ کہا جو بھی ملتا ہے، جس وقت بھی ملتا ہے، جتنا بھی ملتا ہے، مومن کو در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا میں تقسیم کرنے والا۔ واقعی پوری کائنات کا رزق محبوب کی مٹھی میں ہے، تبھی تو فرمایا ختم نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، محبوب کھڑے ہیں اور جنت میں ہاتھ چلا گیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سائنسدان نا یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا یہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور 9.5 کروڑ سے 20 کروڑ میل تک کے سائنسدانوں نے فاصلہ لکھا ہے۔ فزکس کیمسٹری پڑھنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ تو اب یہاں پہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ جس کی آنکھیں سلامت ہوں ایسے سورج کو دیکھے نظر آتا ہے؟ آتا ہے، آتا ہے، نہیں کیوں آتا ہے؟ سورج نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اگر یہی 6-7 فٹ کا جوان ایسے دیکھتا ہے سورج نظر آتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ اوپر کر لے تو ہاتھ سر سے کتنا فٹ جاتا ہے؟ 1 فٹ یا 1.5 فٹ؟ عام بندہ ہو نگاہ جاتی ہے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر، ہاتھ جاتا ہے 1.5 فٹ کے فاصلے پر۔ ارے میرے مصطفیٰ کا کیا کہنا، جن کا ہاتھ جاتا ہے جنت میں، اس مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یار تقریر ذرا علمی ہے، مشکل ہے، 5 منٹ کے بعد آسان تقریر کی طرف آ رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا حوصلہ کرو۔ تو فرمانے لگے بات یہ ہے جس نبی کا ہاتھ جاتا ہے جنت میں اس نبی کے نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا 2 سورج اللہ نے قرآن میں فرمائے، ایک ہے آسمان کا سورج اور ایک ہے نبوت کا سورج، سراج منیرہ اللہ نے فرمایا محبوب۔ اچھا ایک ہے آسمان کا سورج، وہ 4تھے آسمان پہ ہے، اور ایک ہے نبوت کا سورج۔ اچھا مجھے یہ بتائیں
کوئی کسی مکتبہ فکر کا عالم ہو، اس سے ایک سوال کریں کہ یار اگر زمین کے اوپر کوئی جانور یا بچہ پیشاب کر دے، زمین گیلی و پاک ہوتی ہے ناپاک؟ وہ کہیں گے ناپاک۔ اچھا سورج اپنی دھوپ پہنچائے، روشنی پہنچائے، کرنیں پہنچائے، اب زمین ہو جائے خشک۔ اب کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، کسی مکتبہ فکر کا ہو، اس سے پوچھے یار یہ بتاؤ یہ دھوپ پڑی ہے سورج کی اور یہ زمین ہو گئی ہے خشک، اب پاک ہے نہ پاک ہے؟ وہ کہے گا جی اب تو بلا شک و شبہ پاک ہے، سورج کی کرنیں جس زمین پہ پڑتی ہیں اس کو پاک کر دیتی ہیں۔ یارو چوتھے آسمان پہ جو سورج ہے وہ آپ کے زمین کو پاک کر سکتا ہے۔ جو گنبد خضرا کے مقنی ہیں جو سورج ہیں وہ آپ کو دل کو دیکھے دیکھے بیٹھے بیٹھے یہی سے پاک کر دیتے ہیں۔ اگر چوتھے آسمان پر آسمان کا سورج زمین پہ اپنا نور ڈالے، روشنی ڈالے، کرنیں ڈالے، آپ کی یہ زمین پاک ہو سکتی ہے۔ اور نبوت کا سورج گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو تو وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر جس امتی کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کے دل کو طیب و طاہر کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے خدا کے سامنے ہیں، مقام احسان پر ہیں، اور مقام احسان پر امت کا خیال، امت کے لیے کچھ لے لوں، امت کے لیے کچھ لے لوں، امت کے لیے کچھ لے لوں۔ جو سو رہے ہیں ان کو جگا دو، اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ جب سے آپ جو لوگ سوئے ہیں تو اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، آپ جاگتے رہتے تو پیدا وہ ہوتے ہی نہ، ان کے پیدا ہونے کا سبب بھی آپ کا سونا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سونا ہی بن گئے ہیں، نہ سونے سے اہل دل ملتا نہیں یہ سونا کسی نوحہ گھر کے پاس۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے منہ بنا کے بیٹھے ہوتے جیسے ابھی تازہ مار کھا کے، منہ سے سبحان اللہ نہیں کہتے۔ میں نے کسی بزرگ کی تو تعریف نہیں کی، تمہارے نبی جس کا کلمہ پڑھتے ان کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، نواب صاحب، فلاں صاحب اگر یہ زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو ساتھ والا کہیں سن کے نہ لے کہ یار اتنے پیسے والا ہے پھر سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندے زور سے سبحان اللہ کہو، یہ قیامت کے دن یہ گواہی دے کہ میرے مالک تیرے نبی کی تعریف سن کے پیسے کو چھوڑ دیا، ذکر رسول کو سن سن کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ الٹا گواہ بنانا چاہیے۔ آپ ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ تو اب یہ نقطہ اہل علم کو سمجھ آئے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک مکتبہ ایسا بھی ہے جنہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ مناظرے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی، ان کی طرف میں نہیں جاتا۔ اس پاک منبر پہ کسی پلیت کا نام لینا میں پسند بھی نہیں کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی کتابیں اور ایسے عقیدے کو اپنے پاس رکھو۔ ہمارا عقیدہ ستھرا، ہمارے اکابر ستھرے، ہمارے اکابر وہ ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ ہمیں پڑھایا نہیں ہے، نظروں سے گھول کے پلایا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کو جواب دے رہا ہوں۔ میرے آقا آپ کھڑے رب کے سامنے ہیں، امت کا خیال، امت کے لیے یہ انگور لے لوں، کچھا سامنے ہے یہ لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آپ رب کے سامنے، امت کا خیال، ہاں ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی خدا کے سامنے کھڑا ہو، امت کا خیال آئے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کو جب نبی کا خیال آئے گا کیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ موضوع حیات النبی ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا جی، شہید زندہ ہے؟ میں نے کہا بالکل زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید منسوب کس سے ہے؟ شہید تو منسوب ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، وہ گم ہوا، کلمہ پڑھا، میرے آقا علیہ السلام کے دین پر آیا، اللہ کے راستے میں زندگی دی۔ اب منسوب جو ہے وہ اللہ کے نبی سے، امتی ہوتا، امتی شہید ہوتا ہے نا۔ دوسرا مسلمان سے دوسرا کوئی مر جائے تو فوت کی تو کہہ سکتے ہیں، موت تو کہہ سکتے ہیں، شہادت تو نہیں۔ شہادت پانے کے لیے نبی کا غلام ہونا پہلی شرط ہے۔ اب یہ غلام ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ایک ہوتا ہے منسوب، ایک ہوتا ہے منسوب الیہ۔ منسوب مثال کے طور پہ مسجد نبی شریف ہے، اب یہ مسجد نبوی منسوب ہے محبوب سے کہ یہ نبی کی مسجد ہے، اور منسوب الیہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو منسوب الیہ افضل ہوا کرتا ہے منسوب سے۔
تو اب امتی کلمہ پڑھے اللہ کے راستے میں جائے وہ تو زندہ، پھر اس میرے مصطفیٰ کریم کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ بل آیا وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں، تمہیں ادراک نہیں۔ جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ جس کی موت اللہ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ زندہ۔ اب جس نے موت اللہ کے لیے قبول کر لی، اللہ فرماتے بل آیا وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں۔ اب اللہ کے نگاہ علم میں تھا کل کو کلمہ بھی پڑھیں گے، امتی بھی کہلائیں گے اور نبی کی حیات کو نہیں مانیں گے، محبوب اعلان کر دے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب ان سے بتا دیجئے میری زندگی اللہ کے لیے، میرا وصال اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا اٹھنا اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، سب کچھ میرا اللہ کے لیے۔ تو یارو امتی کی موت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ زندہ ہو جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صرف میری بات نہ کرنا، سارے نبی زندہ ہیں، سارے انبیاء زندہ ہیں، اپنی نماز اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میری قبر انور پہ کھڑے ہوں گے اور قبر پہ آ کے مجھے آواز دیں گے یا محمدہ، اور میں اپنی قبر انور سے اس کو جواب عطا کروں گا۔ حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے نا حج کرنے کے لیے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف منہ کر کے نہ دعا کر رہے تھے، تو ایک نجدی آ گیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہوں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اچھا اے رسول تمہارے پاس فقیر آنے نا پینڑ والے، یہ کہہ نہیں آتے سارے پاسے تو بہوں آنے۔ اچھا جڑے ویلے کوئی فقیر آوے تمہارے کولو بڑے تو سب پڑھے لکھے پیسے والے تے بڑی اچھے اچھے عہدے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اچھا کوئی فقیر آوے آ کے تمہارو کانڈ کر کھڑے تھے آ کے ملک صاحب اللہ دے رستے تے سب کچھ دیو، تو سب خوش تھی سو یا کٹے سو؟ آیا پینڑ کھڑے تے کیتی کانڈ کھڑے تے کھڑا بندہ نبی دے روزے تے ہوئے کر کانڈ کھڑے منگے شفاعت دی بھیک۔ توجہ ہے کہ کہہ رہے تو حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں، تو جہاں سے شفاعت کی جہاں سے بھیک لی جاتی ہے وہاں پوشت نہیں کی جاتی، منہ کیا جاتا ہے، اصول یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں روضہ رسول کا مقام کیا ہے؟ تو ہمارے امام اہل سنت حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو یہ میرے نبی کے روضہ کا مقام عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ کہنے لگے دلیل بھی دیجئے، فرمایا ہاں ہماری دلیل یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، کہ جی دلیل دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا کہ نہیں؟ جی قرآن کہتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پہ اٹھا لیا۔ اچھا قرآن میں یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور شکر ادا کرو اور زیادہ دوں گا، جس نعمت میں آپ شکر ادا کریں گے اور زیادہ ہوں گی۔ تو کیا یہ قرآن ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا؟ جی قرآن ہے۔ اور میں اچھا یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے، وہاں شکر ادا کیا، دوسرے پہ گئے، پھر شکر ادا کیا، تیسرے پہ گئے، پھر شکر ادا کر رہے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ایک دفعہ شکر ادا کرو اس سے اعلیٰ مقام، پھر شکر ادا کرو اس سے اعلیٰ مقام، اس سے شکر ادا کرو اس سے اعلیٰ مقام۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پہ جلوہ گر ہیں، اب وہاں سے آپ کہاں جائیں گے؟ پانچویں چھٹے اور ساتویں پہ؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہا کہاں آئیں گے؟ کہا یہیں آئیں گے گنبد خضرا کے محبوب کے قدمین شریفین میں ان کی قبر انور بنے گی۔ فرمایا وہ شکر ادا کرتے تو پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ جاتے تو وہ تو آئیں گے میرے محبوب کے روزے پہ، پتہ چلا عرش اعلیٰ ہے میرے مصطفیٰ کا روزہ۔ انہوں نے کہا یہ عالم ہے، ہم عالموں کو نہیں چھیڑتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم عالموں کو نہیں چھیڑتے، ہم عالموں کو نہیں چھیڑتے۔ میرے استاد مکرم بیگ یہ وقت
مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ اسی جگہ بھی ان کا خطاب ہوا ہے، توجہ ہے آپ؟ تو آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بیان کرتے تھے. میرا ویسے مزاج نہیں ہے کسی پہ تنقید کرنا، نہ میں کرتا ہوں، لیکن میرا حق یہ ہے کہ میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نجدیوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ جس شکار سے گزریں گے، یہ اس تیر کی مانند ہے جو شکار سے گزرتا ہے تو شکار ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو یہ جہاں سے گزرتے ہیں لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. اچھا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ دم ہے، سینگ نہیں فرمایا. فرمایا یہ دم ہے، یہ شیطان کے سینگ ہے. جو بعض مذہب گستاخ ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، محبوب نے فرمایا یہ شیطان کے سینگ ہے. تو فیضی صاحب قبلہ فرماتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار و تجلیات کی بارش دیکھی ہے. محبوب نے فرمایا یہ جو گستاخ اور منافق ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں. محبوب نے سینگ کیوں فرمایا، دم کیوں نہیں فرمایا، کان کیوں نہیں فرمایا؟ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، کان کو مروڑو وہ بھی مڑ جاتا ہے، دم کو موڑو وہ بھی مڑ جاتا ہے، سینگ کبھی نہیں مڑتے. منافق کو نفاق کی عادت پڑ جائے نا، وہ ایسے نہیں لوٹتا، پھر وہ اور ہی آگے جاتا ہے، پیچھے نہیں آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی آپ کا دل کرے کہ سینگ کے اوپر ہم تیل لگا لیں، یہ پہلے سے نرم ہو جائے گا، پہلے سے کالا ضرور ہو جائے گا مگر نرم نہیں ہوگا. فرماتے تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جب سینگ والا کسی گھر میں جاتا ہے، پہلے سینگ داخل ہوتے ہیں، پھر جانور کا جسم داخل ہوتا ہے. کہا کافر جہنم میں بعد جائیں گے، منافقوں کو اللہ جہنم میں پہلے پھینکے گا. اور اگلی بات بڑی زبردست فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سینگ والے جتنے جانور ہوتے ہیں نا، ان کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ کچی زمین پہ سینگ مارتے ہیں، کچی دیوار جو گارے کی بنی اس پہ سینگ مارتے ہیں. یہ سیمیٹڈ پکی دیوار پہ سینگ نہیں مارتا. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے سینگ ٹوٹ جائے گا. کہا منافق بھی کم علموں کو ورغلاتا ہے، عالم کے سامنے سینگ نہیں مارتا. یہ ورغلاتے ان کو ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم والوں کے سامنے جاتے ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طواف فرما رہے ہیں، اور ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص آئے، چہرے کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نہیں، پتہ یہی لگتا تھا کہ یہ ابھی آئے ہیں، کوئی کپڑوں کے اوپر سلوٹیں نہیں، مگر آتے ہیں اور آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملا کے چلے جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. پتہ چلا آج جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت طواف کر رہے ہیں، تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. اب جو محبوب کے بارے میں کہیں روزہ پاک لا برکہ لا برکہ لا برکہ، حاذا عرفہ حاذا حدیث لا برکہ، ان کو کیا پتا؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کہ جہاں محبوب تشریف لے جاتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. وہ مکے میں جائیں تب برکتیں، وہ مدینے میں جائیں جب برکتیں. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ جس دن آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے نا، تو راستے میں فرمایا لوگوں یہ فلاں وادی ہے، یہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ فلاں وادی ہے ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ وادی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ سارے انبیاء آج کس لیے؟ فرمایا ان کو خبر آئی ہے کہ جانے کائنات حج پہ گئے، سارے انبیاء حج کر کے برکت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور کہاں تھی؟ عند القصیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم وہاں پہ ٹھہرے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پہ رکے. تو قبر انور پہ رکنا اگر شرک اور بدعت ہے تو میرے آقا کیوں رکے؟ اچھا چلیں اس سے اگلی بات، وہاں جا کر نا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا بھی ہے. یہ سارے معنی بخاری شریف کی شرح کے اندر جو ہے وہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کی ہے. توجہ ہے آپ؟ اب یہ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، سلام بھی ہے. ایک محدث نے بڑا خوبصورت قول کیا ہے، مجھے بڑا پسند آیا.
انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، قیام میں تھے، حالت قیام میں کھڑے تھے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، پہلا درجہ اس حدیث کی شرح کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور دوسرا اس کا معنی ایک یہ بھی بنتا ہے کہ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے میرے مالک مجھے اس نبی کا امتی کر دے، اس نبی کا امتی کر دے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ جان کائنات کا یہاں سے گزر ہوگا، اور وہ بجائے زیارت کر کے نماز شروع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ صلاۃ کا معنی درود ہے، وہ احمد مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے تھے۔ پہلا درجہ حدیث کی شرح کا وہی ہے نماز والا، اس کا دوسرا درجہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے انبیاء زندہ ہیں تو ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا اس لیے بتایا تمہیں پتہ چل جائے کہ مقتدی ہو کر زندہ ہیں تو نبیوں کے امام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نماز پڑھائی کہ نہ پڑھائی؟ تو بعد میں جب پہلے ان کا وصال ہوا تھا قبر میں بٹھا کے آئے تھے یا لٹا کے آئے تھے یا کھڑا کر کے آئے تھے، وہاں محبوب کے سارے انبیاء محبوب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، زندہ تھے تو سارے آ کے مصطفیٰ کریم کی امامت میں اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ تو اور روایات عرض کرتا ہوں، جس کو البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے ابن کثیر نے، ابن جریر نے، حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے، ساری جتنے مکاتب فکر کے علماء سب نے یہ روایت لکھی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام بھی نبی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، آپ لوگ سارے سو رہے ہیں، میں تقریر ختم کر دوں گا، کیونکہ سوئے ہوئے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے تو تقریر کرنا کیسے جائز ہے؟ ادھر بھی سارے سو رہے ہیں، ادھر بھی سو رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ یار میں نے 5ویں 6ٹھی تقریر کر رہا ہوں، تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے، لیکن آپ یقین کریں جب میں چل کے آیا تھا نا میرے جسم میں شوگر کی وجہ سے بڑی دردیں تھی، میں نے کہا مجھ سے تقریر نہیں ہوگی۔ جیسے خطبہ پڑھا محبوب نے توجہ فرمائی، آپ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں کافی دیر تقریر الحمدللہ اللہ کے کرم سے کر سکتا ہوں، لیکن اتنا شب و روز سفر، تھکاوٹ، مطالعہ، اس کے باوجود ذکر رسول شروع ہم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں۔ کچھ آپ ہمارے جاگنا اور سفر بھی دیکھیں اور اپنا سفر بھی دیکھیں۔ آپ سفر کہتے ہیں کہیں سے چل کے، میں سفر کہتا ہوں کہ یہ دماغ کا جو سفر ہے۔ عزیزان محترم، حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی، میرے مالک مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، میرے مالک مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اور ایک دن دعا کرنے لگے، میرے مالک نبوت جب مل جاتی ہے پھر لی نہیں جاتی، اگر نبی کا امتی نہیں بناتا تو میری ایک دعا ہے، اس امت میں جو نبی کے امتی ہیں، اس امت میں کسی کی یہ ڈیوٹی لگا دے کہ بعد از وصال مجھے وہ غسل دے، مجھے کفن پہنائے، میرا جنازہ پڑھے اور شریعت محمدیہ میں مجھے دفن کیا جائے، طریقہ شریعت محمدیہ میں مجھے دفن کیا جائے۔ میں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے آپ کو یاد نہیں ہوں گے، بعد میں ویڈیو سن کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیرے نبی کی امت میں سے کوئی دفن کرے۔ اچھا جب انہوں نے یہ دعا مانگی ہوگی اللہ جانتا ہوگا یا حضرت دانیال علیہ السلام جانتے ہوں گے، مگر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کر میرے محبوب فرما رہے ہیں اے عمر، موصل کے اندر ایک محلہ ہے، توستر اس کا نام ہے، وہاں میرے بھائی دانیال علیہ السلام کا جسم رکھا ہوا ہے، تابوت کے اندر بند ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ عمر سن لو، جب کوئی یہ موصل فتح ہو، جو بندہ وہاں پر جائے ذرا ادب سے ان کے جسم کو غسل دینا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب دعا حضرت دانیال علیہ السلام نے مانگی، لیکن مصطفیٰ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، پہلی امتوں میں بھی حاضر ناظر۔ بلکہ میں جمعے میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا جہاں قرآن میں ایزا آ جائے نا، یا ارا یرا
طرح آ جائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محبوب فلاں واقعے میں آپ تو ساتھ تھے، اس مقام پہ بھی آیا یاد کرو اذ قال ربو کا، جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، محبوب آپ تو وہاں بھی دیکھ رہے تھے جب سجدہ ہو رہا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ زمانہ کچھ بھی بدلتا رہے محبوب آپ تو تھے ہی ہمارے ساتھ ساتھ، جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، بس تقریر آخری سانسوں پہ آئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت دانیہ علیہ السلام کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر خیال کرنا۔ اچھا یہ ایک نکتہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے نہیں فرمایا خیال کرنا، حضرت عمر کو کیوں فرمایا؟ نگاہ نبوت جانتی تھی یہ موسی الفتح حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوگا، موسی الفتح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوگا۔ اور جب موسی الفتح ہوا، جس کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، ان کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جو محبوب نے نصیحت کی تھی وہی نصیحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری کو دے رہے ہیں، اور میں تم تستر جاؤ گے، وہاں موصل کا ایک محلہ تستر ہے، وہاں حضرت دانیہ علیہ السلام کا جسم رکھا ہوا ہے، وہاں پہ غسل دینا، ان کو کفن پہنانا اور ان کو سپرد الہ کر دینا، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اس امت کا کوئی آدمی مجھے تدفین کرے دفنائے۔ خیال کرنا، ادب کرنا، محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے نبی ہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ایک تابوت کے اندر حضرت دانیہ علیہ السلام کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری نے غسل دیا۔ غسل دیتے دیتے حضرت ابو سعید خدری کے دل میں ایک بات آئی، میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ذرا میں دانیہ علیہ السلام کے دل پہ ہاتھ رکھ کے چیک کروں دل دھڑک رہا ہے؟ تو جیسے ہی حضرت دانیہ علیہ السلام کے دل پر حضرت ابو سعید خدری نے دل پہ ہاتھ رکھا، دل دھڑک رہا تھا، یہاں گردن پہ ہاتھ رکھا، ناڑیں پھڑک رہی تھی، انگلیوں سے آنکھیں چیک کی تو زندگی کے اثرات موجود تھے، کہا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، یہ دانیہ علیہ السلام مقتدی ہیں، آپ امام مقتدی کی زندگی کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اکٹھے جا رہے تھے، تھوڑا سا واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ فرمایا ہے، تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ نے تدفین کر دی، جب واپس آئے تو برادری والے سیر ہو گئے۔ یہ برادریاں کیسے سیر ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تو برادری والے سیر ہو گئے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ نے شہید کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک یہ ساری برادری میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اللہ نے فرمایا میرے کلیم اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 70 آدمی ایک ایک قبیلے کا لے جا اور جا کے قبر پہ کھڑا ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاؤ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے آواز دو، آواز دینا تیرا کام ہے، جواب دلوانا تیرے رب کا کام ہے۔ پھر ان سے پوچھ لینا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کے قبر پہ گئے اور کہنے لگے یا اخی ہارون، اے میرے بھائی ہارون، قبر سے آواز آئی لبیک یا اخی، اے میرے بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ تجھے کس نے قتل کیا؟ کہا مجھے اللہ نے موت دیا، کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو یارو حضرت ہارون علیہ السلام کی مزار پہ کوئی بلانے والا ہو تو جواب دیتے میرے مصطفیٰ تو امام ہیں، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آخری بات اور تقریر پر توجہ ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب تاک سے ڈھیر تقریر تھی لیکن انہوں نے آپ ہی کھڑنے پر توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کا مزاج ہوتا تو میں فریش ہوں، میں کچھ دیر اور بھی تقریر کر لیتا۔ اچھا جو یہ کہتے تقریر باز کریں ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
یہ تو میرے محبوب کی شان ہے، میں سرکار کی ایک زوجہ پاک کی شان نہ بیان کر دوں جن کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے آقا کی زوجہ مبارکہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور اس واقعے کو لکھنے والا مکتب فکر کا دیوبندی عالم ہے جس کا نام احمد بریلی ہے۔ بریلوی سارے جو ہے بریلی میں رہنے والے بھی بریلوی نہیں ہوتے، ان کا نام احمد بریلی ہے، اور کتاب کا نام ہے معدن اخلاق، اور دوسرا غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے، اور تیسری کئی کتابیں آپ کو میسر ہی نہیں ہیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ احمد بریلی جو ہے نا مکے چلا گیا اور جا کے پھرتا رہا مقام صرف پر جہاں حضرت میمونہ کی مزار ہے۔ مکہ شریف سے پہلے جو چوکی آتی ہے نا، چوکی کے قریب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ ہے، تو وہاں پہ یہ احمد بریلی پہنچ گیا۔ اب بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس تھی، اور کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب بھوک لگتی ہے تو پھر فتوے بھول جاتے ہیں، پیٹ تو ہر شے بھول گئی۔ سیدھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ وہ جاتے ہیں، وہ سید احمد بریلی جا کے کہتے ہیں اے اماں جان، ماں کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور میرے نبی کی ساری گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو لہذا میں روحانی بیٹا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن پڑھ کے آیا ہوں، تو مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھے میرے کھانے کا کوئی انتظام کر دے۔ مجھے نہیں پتا، آج بھول گئے کہ قبر والوں سے مانگنا شرک ہے۔ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لکھا بھی خود ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو جناب والا حضور والا وہ حضرت میمونہ کی قبر کے اوپر رو رو کے فریاد کرے کچھ اماں کھلا دے، اماں کچھ پلا دے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ ماں تو بچوں کی، بیٹوں کی تکلیف اور بیٹیوں کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، تیرا بیٹا پیاس سے بھوک سے مر رہا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا تو دیکھا دینے والا ہاتھ نظر نہیں ہے، مگر انگور کا ایک بڑا سارا گچھا لٹکا ہوا ہے، انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ جناب والا سید احمد بریلی نے وہ لیا اور پہلے تو خود کھایا، اور پھر ختم اس لیے نہ کر سکا کہ جنت کا مال ختم ہوتا نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور سرکار کی زوجہ پاک بھی جنت میں ہے، اور یہ جنت سے وہ رونا بلکنا کام آیا۔ ہم نے کہا پھر ہم پر فتوے نہ لگایا کرو، کرتے چوری چوری تم بھی سب کچھ ہی ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ کھجور کا گچھا ملا۔ یہ سید احمد بریلی کہتے ہیں میں نے اس کو تقسیم کیا، وہ مجھ سے ختم نہ ہوا، میں لے گیا، مجھ سے ختم نہ ہوا، پتہ نہیں میں چھوڑ کے چلا گیا، ختم وہ انگور نہ ہوا۔ کہتے رب کعبہ کی قسم میں نے قدمین پہ ہاتھ رکھا، امی جان حضرت مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی کرامات ہم پڑھتے تھے قرآن میں، ہم آپ کی اپنی اماں جان کی کرامات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اپنی ماں کی کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یار یہ بھی تو حیات النبی ہے نا، کہ جب عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ محبت سے جاتے ہیں، ایک نعت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں جب جاؤں گا نا مدینہ شریف تو خود سناؤں گا۔ یہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق ایک تصوف کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عاشق لسوڑے دی گکڑ دی طرح ہوتا ہے، وہ جنے کپڑے تے چمڑ ونجے سو کی لاندی نہیں۔ یہ عاشق یاد ہے جیڑی گال ہوئے اپنا حال دل اپنے یار کو خود سناواں، وہ والے نہیں آدھا ویندی تا ہوئے پئیے باتیں سبا مدینے، نہ نہ وہ والے آدھے نہیں میں خود سارے وال سنے سا حال ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ عشق دے او ایک شہنشاہ ہے، پر میں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ اے دنیا والو جے کو لبھیندے ودے آؤ فریدن دے در تے مل ویسے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے یہ عاشق عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ایک نعت لکھی، کہا میں جاؤں گا محبوب کا روزہ سامنے ہوگا، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعت میں سناؤں گا۔ اب وہ نعت لکھ کے جیب میں ڈالی، پرچی جیب میں، یاد کرتے جا رہے میں جاؤں گا وہاں پڑھوں گا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ۔ اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں، بار بار پڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے گورنر مدینہ کو میرے آقا نے زیارت کروائی، اور میں بات سن، ایک بندہ آ رہا ہے نام عبد الرحمن جامی ہے، میرے روزے تک نہ آنے دینا۔
اب وہ آ کے شہر کے باہر ناکا لگا کے کھڑے ہو گئے. قافلے والوں سے پوچھا تم میں عبد الرحمان جامی کون ہے؟ سونا میں تو نہیں وہیں سکتا واپس وڑ. یہ کہیں عاشق دا ویزا نہ لگے نا اندر دل سے پوچھو کیا بن جائے. واپس چلے جاؤ. اگلی دفعہ پھر وہ جانوروں کی کھال پہن کے گئے, واپس چلے گئے. سبزی منڈی کے اندر بوری کے اندر پیک ہو کے گئے, سوئے مروائے گئے, پھر واپس آ گئے. آخرکار عاشق تھے, چلتے 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 پہنچ ہی گئے. جب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے, جو نعت جیب میں لے کے گئے تھے, جو جیب میں رکھی ہوئی تھی نعت, دو نوجوان بچے وہی نعت پڑھ رہے ہیں. تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پز مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ. اب یہ نعت پڑھ رہے ہیں تو دل کے اندر خیال آیا, یارو یہ نعت میں نے لکھی ہے, کسی کو دکھائی بھی نہیں ہے, ان کو کس نے بتا دیا؟ شب غم کا قصہ کس نے پھیلا دیا؟ یہ کہاں بات چلی گئی؟ تو ابھی رو رہے ہیں. بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. جانے کائنات والضحیٰ کے نورانی چہرے کے ساتھ, واللیل کی زلفوں کے ساتھ, ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب زیارت کرواتے ہیں. فرماتے عبد الرحمان جامی یہ نعت تمہاری لکھی ہوئی ہے, پڑھنے والے فرشتے ہیں. اس کے اندر اتنا عشق موج زن تھا, اگر تو خود آ کے سناتا تو مجھے روزے انور سے باہر نکل کے تجھے جپھی ڈال کے ملنا پڑتا. ہم نے تیرے عشق کی وجہ سے نعت فرشتوں سے پڑھوا دی ہے. یار جڑے ویلے عبد الرحمان جامی گئے حسن نا تے سوئے لوگاں نے مارے حسن, دل تے کیا گزری حسن. عاشق زار کو آکھے نے واپس چلا وہیں, دل تے کیا گزری حسن. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, تیرے دردے کتیاں نال ادب, اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب. او تو خوش وسدا وچ ملک, او تو خوش مسدا وچ ملک عرب. تتی تھی جوگن چیدھار پھیراں, ہند سندھ تے پنجاب دے ماڑ پھیراں, سونج بر تے شہر بازار پھیراں, مت یار ملوم کہیں سانگ سبب, اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب. او تو خوش وسدا وچ ملک عرب. تو ان سے پوچھیں کیا گزرتی ہے دل کے اوپر. عبد الرحمان جامی نعت لکھے, محبوب توجہ فرمائیں, نعت لکھے محبوب وہاں سے لے کے فرشتوں سے پڑھوائیں. محبوب کی نگاہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اگر کوئی چھپا ہوا ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نہ فرماتے, او بلال جب سے ہم دنیا سے گئے ہیں تم وہاں شام چلے گئے ہو, کیا یہ وفا ہے کہ آئے نہیں؟ آئے نہیں. عاشق زار تھے, محبوب کا پیغام ملا, جوتی نہیں پہنی, اور وہاں پہ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور کہتے لبیک یا رسول اللہ, آقا میں حاضر ہوں, آپ بلائیں اور آپ کا بلال نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال یہ کیسی وفا ہے کہ تم گئے ہو آئے نہیں؟ آ جاؤ. حضرت بلال کو محبوب نے فرمایا آ جاؤ. اب حضرت بلال وہاں سے آتے ہیں اور جب سرکار کے قبر انور اور روضہ پاک میں پہنچتے ہیں, خود کو قبر انور پہ گرا لیتے ہیں, اپنے سینے کو محبوب کی قبر انور سے مس کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا آپ بلائیں اور آپ کا بلال نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ محبوب حیات ہے تو بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے غلاموں آ جاؤ. اور پھر جب قبر انور پہ آپ گرتے ہیں تو مدینے والوں نے دیکھا کہ وہ بلال جو اللہ اکبر کی صداؤں سے, وہ اس آواز سے دلوں کو مزفہ کیا کرتے تھے, مزین کیا کرتے تھے, آج پھر کیوں نہ ہو ان کو کہیں بلال ایک دفعہ پھر اذان سنا دے, ایک دفعہ پھر اذان سنا دے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت بلال کو جب کہا گیا اذان سنائیں, انہوں نے کہا جب میں سرکار کا نام نامی اسم گرامی لیتا تھا تو رخ والضحیٰ میرے سامنے ہوتا تھا, میرے آقا کا رخ زیبا سامنے تھا, آج میں وہ رخ نظر نہیں آ رہا تو میں کیسے اذان دوں, مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی. اور پھر صحابہ اس بات کو جانتے تھے, ایک کائنات کے اندر ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی بات بلال بھی نہیں موڑتے. حسنین کریمین کو کہیں کہ وہ سفارش کریں. حضرت بلال یہ راز سمجھتے تھے محبوب کے در کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہوں تو ان کا بھی فرمان مانا جاتا ہے. یہ تصوف ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب والا ٹورا کرائیں. یہ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو محبوب کو بچے بڑے پسند ہیں. حدیث پاک ایک دن نا حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے, میرے آقا ان کے سر کو بوسہ دے رہے ہیں تو ایک قبیلے کا سردار بیٹھا وہ کہ سہی تو سہی والے کو اتنا پیار کریں دے,
آپ نے فرمایا تسا نہیں کریں دے کہ صحیح کہیں اسد وال سردار ہے اسد نہیں پیار کریں دے. فرمایا اے بال نال محبت تو اور کسی جن دل چلا نے رحم کو پاتا اسے اور ایسا رحمت للعالمین ہے. جو ایک کہنا اور میں حضرت حسنین کریمین کو کہا جائے وہ سفارش کریں گے. پھر ادھر سے امام حسن پاک ہیں, امام حسین پاک کہتے چاچا ایک دفعہ وہی اذان سنا دے جو محبوب کے زمانے میں سنایا کرتے تھے. ادھر سے بلال نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. ادھر مدینے کے اندر بچے عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, وہ گریہ زاری, چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اماں جان یہ بلال تو آ گئے ہیں مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اماں جان یہ حضرت بلال تو نظر آ رہے ہیں, اور محبوب کا رخ زیبا نظر نہیں آ رہا, وہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب نظر نہیں آ رہے, واللیل کی زلفوں والے محبوب نظر نہیں آ رہے, ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب نظر نہیں آ رہے. آپ ذرا تصور سے جائیں, چشم تصور میں دیکھیں, جب بلال اذان دیتا تھا رخ مصطفیٰ سامنے نظر آتا تھا. آج بلال کی اذان ہے مگر مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آتا. یہ ان عاشقوں سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا گزرتی تھی. نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا, جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا. وہ ایک حال تھا جب دیدار مصطفیٰ کی لذت صحابہ پاتے تھے. آج ہجر مصطفیٰ کی لذات کو محسوس کیا جا رہا ہے. حضرت بلال اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے. جب میرے آقا کا نام آیا رخ مصطفیٰ نظر نہ آیا, حضرت بلال بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش میں آئے تو یہ کہتے چلے گئے کہ اگر میرے محبوب ہوتے تو میں اذان دیتا. ارے یہ لذت تو تب آتی تھی جب رخ مصطفیٰ نظروں کے سامنے تھا. تو کسی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا نا حضور یہ عاشقوں کے پر اتنا تشدد اتنا ظلم و ستم کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ ہر کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا بس اب آخری بات ہے, پریشان نیند نہیں کر رہی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے, ایک بندہ تھا وہ دروازے پہ جاتا اور دستک دے کے کہتا نبی کے پاس نہ جانا. اچھا یار اس وقت بھی تو حضرت بلال عاشق رسول تھے کہ نہیں تھے؟ تو حضرت بلال کو مار مار کے لوگ کہتے تھے حضور کا نام نہ لیا کر. آج ہمیں مارتا تو کوئی نہیں, لڑتے تو ہے نام نہ لیا کر. کوئی نہ سمجھ آئی تو عاشق نام لینے سے ٹل گئے. حضرت بلال احدن 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 کہتے رہے کہ نہیں. تو پھر اگر حضرت بلال کے صحیح ماننے والے ہو تو پھر پتانے چھوڑ دو, محبوب کا ذکر کرتے رہو, مصطفیٰ 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 کہتے رہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو ایک بندہ دروازے پہ دستک دے کے آرے کو کہتا ہے نبی کے پاس نہ جانا, منافق ہے. اب وہ جناب کلمہ اس نے نہیں پڑھا, مشرک ہے. منافق تو خیر اس سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے. بہرحال کہتے ہیں نبی کے پاس نہ جانا, نبی کے پاس نہ جانا. اس کی تبلیغ یہی ہوتی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنا, یہ تبلیغ کرتا. اب ہوا یہ کہ وہ اندھا ہو گیا, نابینا ہو گیا. اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی, چھوٹی, وہ روزانہ آتی محبوب کے رخ مصطفیٰ کو تکتی رہتی. اس کا یہی وظیفہ ہوتا کہ جان کائنات, جان عالم مصطفیٰ, جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کو, وجود مسعود کو اور چہرہ انور کو تکتی رہوں. ہر وقت وہ بچی دیکھتی رہتی, ہر وقت دیکھتی رہتی, ہر وقت دیکھتی رہتی. اب پتہ بھی تھا کہ میرا جو ابا ہے نا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تھا, اللہ نے اس کو اندھا کر دیا ہے کہ یہ جو آنکھ میرے محبوب کو پسند نہ کرے وہ آنکھ رہی نہ. یہ آنکھیں ہوں تب جب یا گنبد خضرا نظر آئے یا گنبد خضرا کے مکی نظر آئے. اب وہ بڑے اس نے علاج کرائے, آنکھ کی روشنی نہ آئی. تو ایک دن وہ بچی کہنے لگی ابا بڑے بڑے حکیم اور طبیب تو نے دیکھ لیے ہیں, میں ایک طبیب کو جانتی ہوں جو صرف طبیب جان نہیں بلکہ طبیب جان جاں ہے اور طبیب روح جاں ہے. تو اگر کہے تو میں وہاں سے دوائی لے آؤں. مرتا کیا نہ کرتا, نہ ماننے والے بھی ضرورت کے وقت مان پڑتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس نے کہا جا بیٹے لے آ دوائی. اب وہ بچی آتی ہے, محبوب کے نالین پاک رکھے ہوئے ہیں. وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی نہیں ہے کہ حضور میرے والد کوئی آنکھیں چلی گئی ہیں دعا کر دیں. اس کو پتا تھا میرے محبوب جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. در در پہ دروازے پہ جا کے دستک دے کے در مصطفیٰ سے دور کرتا تھا. تو نہیں کہا, لیکن یہ پتا تھا کہ محبوب کے ساتھ جو چیز جڑ جائے اس میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے, کمال پیدا ہو جاتا ہے. آتی ہے بچی, ایک چھوٹی سی شیشی لے کے آتی ہے اور محبوب کے نالین پاک جو رکھے ہوئے تھے ان کے اندر جس مٹی نے پناہ لے رکھی تھی
آج میں عصر کے وقت یہ بات سنا رہا تھا کہ یہ نہ کہو کہ سرکار کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، یہ نہ کہو کہ آپ کے نالین پاک پہ مٹی لگی ہوئی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو کوئی اعلیٰ حضرت کے پاس گیا تو کہنے لگا حضرت میں نے فقہ کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ محبوب کے کرتے پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور یہ بیان کر دے خطابت میں، پڑھانے اور سمجھانے کے لیے نہیں، خطابت میں تو کافر ہو جاتا ہے، حضور والا میں نے یہ پڑھا ہے، اب میں بیان کیسے کروں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے مولانا تم یہ کہو میں سویا، میری قسمت جاگی، مجھے مدینے والے آقا کا دیدار ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے، لگی ہوئی نہیں ہے، ہاں جی اٹی ہوئی نہیں ہے، زلف میں جو مٹی ہے مدینے کی وہ پناہ لیتی ہے۔ آپ کے بالوں میں آتی ہوگی وہاں تو پناہ لیتی ہے کہ پناہ جو بھی لے لے وہ امان میں آ جاتا ہے۔ تو حضور والا وہ جو نالین پاک کے اندر مٹی نے پناہ لے رکھی تھی اس کو جناب والا ایک شیشی میں بند کرتی ہے اور لے کے اپنے والد کی آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے، وہ جیسے ہی وہ مٹی، وہ شفا، وہ خاک نقش پا، وہ خاک شفا آنکھوں میں لگتی ہے، نور آ جاتا ہے۔ پوچھتا ہے بیٹی کہاں سے دوائی لائی ہو؟ کہا مجھے یہ بتاؤ جس کی نالین کے نیچے مٹی پناہ لے رہے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس نبی کی نالین کا کمال کیا ہوگا؟ قدمین کا کمال کیا ہوگا؟ قدمین والے مصطفیٰ کا اپنا کمال کیا ہوگا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو اب جو نور کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا سینہ بھی نور علی نور، اس کا ذہن بھی نور علی نور، اس کی آنکھیں بھی نور علی نور، اس کا عقیدہ بھی نور علی نور، جب مرے گا تو قبر بھی نور علی نور ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب